اس یسوع کے زندہ لالی مبارک نام میں آپ کو سلام۔ آج جو کلمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں دوسرا کلمہ۔ کون سا کلمہ؟ دوسرا کلمہ، نجات کا کلمہ۔ آپ سب نے میرے ساتھ کرنا ہے تاکہ آپ لوگ ایسے سیکھنے ہیں کلموں کی تلیب، اور یہ کلمے جو خداوند یسوع کی صلیب پر ادا کیے ہماری برکت، ہماری بلیسنگ اور ہماری نجات کے لیے تھے۔ اور میں آج جو کلمہ پیش کر رہا ہوں وہ بھی کلمہ بڑا ہی خاص اور بڑا ہی امپورٹنٹ کلمہ ہے۔ کون سا کلمہ ہے؟ نجات۔ ہر انسان کو نجات کی ضرورت ہے، ہر انسان کو نجات کی ضرورت ہے۔ آج قومیں، قبیلے نجات کے پیچھے پاگل ہوئے کہ ہم نجات کیسے حاصل کریں۔ ہمارے پاس خداوند یسوع نے بڑا اچھا پیٹرن دیا ہے، کوئی روپیہ پیسہ نہیں لگا، کوئی چیز نہیں لگے گی، کیسے نجات ملے گی؟ آئے میرے ساتھ نکالیں لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی آیت نمبر 43 آیت نمبر ہم تلاوت کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ دوسرا کلمہ جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ادا کیا۔ کون سا کلمہ؟ دوسرا کلمہ کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جب میں نے یہ ورڈ پڑھی تو اس کے متعلق میرے ذہن میں 4 سوال بنے کہ یہ جو کلمہ خدا ادا کر رہا ہے اسے 5 شخص کے لیے نہیں ادا کر رہا، کسی پارٹی کسی بشپ کے لیے ادا نہیں کر رہا۔ یہ کلمہ ایک ایسے شخص کے لیے خداوند یسوع مسیح ادا کر رہا ہے جو کہ ڈاکو ہے، جو کہ زناکار ہو سکتا ہے، جو کہ چور اور پتہ نہیں کیا کیا بدلے اس کو ہو سکتے ہیں۔ I don't know، مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کے بارے میں یہ لکھا ہے وہ شخص ڈاکو تھا۔ تو پہلا جو سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ یہ سوال یاد رکھنے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو سوال معلوم ہوگا تو پھر آپ اس کا جواب تک دے سکتے ہیں۔ جو بچے پڑھتے ہیں اگر پیپر دیں گے جلدی جلدی میں سوال پڑھیں اور نیچے آنسر لکھنا شروع کر دیں، سوال پر غور نہ کریں تو اکثر جواب غلط لکھاتے ہیں۔ سوال کوئی اور ہوتا ہے، ان کے جواب کوئی اور ہوتا ہے۔ تو آج جو 4 سوال میں نے اس مطلب میں سے نکالے ہیں آپ نے غور سے سننا ہے۔ پہلا سوال، خداوند یسوع مسیح کو ڈاکوؤں کے درمیان مصلوب کیوں کیا گیا؟ مصلوب کو خداوند یسوع مسیح کیے گئے، لیکن ڈاکوؤں کے درمیان کیوں مصلوب کیا گیا؟ یاد ہے آپ کو یہ سوال کہ خداوند یسوع مسیح کو 2 ڈاکوؤں کے درمیان کیوں مصلوب کیا گیا؟ یاد رہے گا؟ نیکسٹ کوسچن والا، کیا دونوں ڈاکو خداوند یسوع مسیح کو تان کر رہے تھے؟ کیا خداوند یسوع مسیح کو دونوں ڈاکو جو ایک طرف اور دوسری طرف، ہاں دونوں ڈاکو خداوند یسوع مسیح کو تان کر رہے تھے؟ اس کے بعد تیسرا کوسچن، ان دونوں میں سے ایک نے نجات حاصل کیسے کی؟ ان دونوں ڈاکوؤں میں سے ایک نے نجات کیسے پائی؟ کیسے نجات حاصل کی؟ نجات تک وہ کیسے پہنچا؟ اور لاسٹ اور امپورٹنٹ کوسچن یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیوں سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ تو آئے میرے عزیزو، ہم سب سے پہلے سوال کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو کیوں وجہ تھی کہ 2 ڈاکوؤں کے درمیان، گنہگار شخصوں کے درمیان مصلوب کیا گیا۔ کیا یہ کام تھا کہ وہ ہماری خاطر، وہ انسان کی خاطر اپنا جلال، اپنی قدرت، اپنی حشمت، اپنی شان و شوکت، اپنا سب کچھ چھوڑ کر زمین پر آ گیا؟ کیا یہ کام تھا کہ اس نے اپنے آپ کو فرض کر دیا؟ کیا یہ کام تھا کہ اس نے اپنے آپ کو ہماری خاطر ذلیل کروایا؟ کیا یہ کام تھا کہ اس نے ہماری خاطر بتھیرے دکھ برداشت کیے؟ لیکن پھر ایسی قسمت محسوس ہوئی کہ 2 گنہگار شخصوں کے درمیان مصلوب کیا جائے کہ لوگ اسے بھی گنہگار سمجھے۔ وہ چور ڈاکو ہے تو شاید لوگ اسے بھی سمجھیں کہ اسے بھی چور ڈاکو ہے تو ان کے ساتھ مصلوب کیا گیا ہے۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ خداوند کا پلان کیا تھا تو خدا نے شروع سے ازل ہی سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے بھی پیشن گوئیاں کی تھی اور اس کی مصلوبیت کی بھی پیشن گوئیاں کی تھی۔ میرے ساتھ نکالیں گے یسایہ اس کا 53 باب
मसलूब सलाकारों के दरमियान चलने की, क्योंकि कुरान मुक़द्दस में यशायाह 53 बाब और 3 आयत में लिखा है, वादियों में हकीरों पर दूध, मर्दे का ग्राम और रज का आशना था। लोग उससे गोया रूह पोष थे, उसकी ताकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। वो भी तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, और हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया। आमीन आमीन। बेशक ये पेशन गोई थी जो कि 700 साल पहले ही ईशाया नबी ने खुदावंद यीशु मसीह के हक में कह दी थी। ये पेशन गोई कर दी गई थी कि वो खुदा को हमारी खातिर यहाँ पर आएगा, और हम लोगों ने वाकई ही यही समझा कि वो खुदा का मारा कूटा है। पिछले संडे जब ये लास्ट संडे गुजरा है तो कुछ लोगों के बात में फादर ने लिखा कि जब लोग को यरूशलेम में दाखिल होता है तो उसका शहाना इस्तकबाल करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद वही लोग क्या कहते हैं कि इसे मसलूब करो, इसे मसलूब करो, इसे मसलूब करो। पहले वही लोग उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, फूलों की डालियां हैं आंखों में और निकले हुए हैं, हम अपने बादशाह का इस्तकबाल कर रहे हैं, हम अपने खुदावंद का इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन 5 दिन बाद क्या हुआ? क्या कहते हैं, इसे सलीब को, इसे मसलूब करो। क्योंकि वो इन पेशन होने से वाकिफ नहीं थे, वो इस बात से वाकिफ नहीं थे। ये खुदा के प्लान के मुताबिक, ये खुदा की मर्जी के ऐन के मुताबिक ही अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश कर रहा है, और खुदावंद के हुजूर ने बड़ी ईमानदारी के साथ इस खिदमत को पेश किया और अपने आप को पस्त करता गया और अपने आप को सलीब हम निजात पा सके और कसरत से पा सके। फिर दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपके दिमाग में रखा था, क्या दोनों डाकू खुदावंद यीशु मसीह को दान कर रहे थे? जी मेरे अजीजों, वो दोनों डाकू मुसलसल खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में इजाफा कर रहे थे, वो उसे ताने मार रहे थे कि तेरे बारे में सुना है तू नबी है, तू पैगंबर है, तू ये है, तू खुद भी बचो हमें भी बचा। वो दोनों डाकू यही कहे जा रहे थे। मेरे साथ में आ गया मत्ती की इंजील उसका 27 बाब और उसकी आयत नंबर 44, अगर किसी ने निकाला तो पढ़ सकता है। इसी तरह डाकू भी उसके साथ मसरूफ हुए थे, उस पर लानतान करते क्या कर रहे थे? इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसरूफ हुए थे, दोनों डाकू खुदावंद यीशु मसीह के साथ मसरूफ हुए हैं। दोनों डाकू अब क्या कर रहे हैं? आपके सामने डाकुओं का रवैया कैसा होता है, उनकी बातचीत, उनकी लैंग्वेज कैसी होती है? अब वो दोनों मुसलसल लानतान कर रहे हैं, मुसलसल खुदावंद यीशु मसीह को जलील कर रहे हैं, लेकिन ये और आपके मसीहा का रवैया ये है तो खामोशी से बर्दाश्त, खामोशी से हर चीज को फेस, आगे से नो आंसर, कोई जवाब नहीं है, आगे से कहा नहीं जाएगा हाँ मैं खुदा का बेटा मैं कर सकूंगा। वो जानता था कि मैंने कैसे निजात के काम को कंप्लीट करना है। कुरान मुक़द्दस में लिखा है, वो खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया। खुदावंद यीशु मसीह जो सलीब पर भी एक रूप निजात के लिए भी देख रहे हैं कि ये भी बच जाए, ये भी बच जाए। और अब तक ये दोनों गाँव कर रहे हैं, ये दोनों खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं, तो अचानक क्या हुआ? एक डाकू का रवैया चेंज हुआ। क्यों? दोनों डाकू हैं, दोनों ही बुरे हैं, दोनों ही खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ हैं, दोनों ही खुदा के कलाम से नावाकिफ हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब एक डाकू का रवैया चेंज हो रहा है, अब एक डाकू की बातचीत चेंज हो रही है, अब उसका प्लान चेंज हो रहा है। हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि इसका क्वेश्चन का बड़ा खास क्वेश्चन है कि उनमें से एक डाकू निजात कैसे पाई? निजात का कलमा है, डाकू की निजात को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक डाकू ने निजात कैसे हासिल की। बड़ा ही खास लम्हा था जब डाकू की जिंदगी चेंज होने की थी। चेंज कैसे हो? जब खुदावंद यीशु मसीह ने पहला कलमा था, आए बाप उनको माफ कर, अब परेशान हो गया बच्चा, अब उसकी जिंदगी में सुधार आया कि यार ये कैसा शख्स है, हम उसे लानतान कर रहे हैं,
ہم سے تانے مار رہے ہیں. یہ اپنے مارنے والوں کے لیے کیا رہا ہے؟ معافی کا تو یار یہ اپنے مارنے والوں کے لیے کیا رہا ہے؟ باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح یہ جانتا تھا کہ اگر یہ مجھے جانتے ہوتے، اگر یہ مجھے پہچانتے ہوتے، اگر یہ میری قدرت سے واقف ہوتے تو کہیں یہ کرتے. اب اس ڈاکو نے سوچا یار اس کے پہلے کرنے نے ہی ڈاکو کی زندگی کو خراب کر رکھ دیا. اب ڈاکو کی زندگی میں چینج آ رہا ہے. اب ان کو سب سے سکھا رہا ہے کہ اگر تمہیں بچنا ہے، اگر تمہیں نجات پانی ہے، سوری کو ڈیفینیٹلی اس بدن میں تمہیں مرنا ہی مرنا ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ روح میں تو نجات پائے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو، تو تجھے اقرار کرنا ہوگا. میرے ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل اس کا 23 باب. میں اور ڈاکو کی نجات کے متعلق لے کے جا رہا ہوں. ٹائم شارٹ ہے تو میں شارٹ کر رہا ہوں اسے کہ آپ کو میں یہ بات بتا سکوں کہ نجات جو ہے وہ اقرار، خدا کا خوف، خدا کا ڈر جو کہ اب ڈاکو کو دلا چکا ہے. پہلے ڈاکو کان کر رہے تھے، پہلے دونوں ہی تانے مار رہے تھے. اب ایک ڈاکو کی زندگی میں کیا ہوگا، چینج آئے گا. آئے میرے ساتھ نکالے 23 باب اور اس کی 40 آیت سے. مگر تم نے اسے جرأت سے جواب دیا، کیا تم خداوند سے بھی نہیں ڈرتا؟ آمین آمین. کیا کہا؟ کیا تو خداوند سے بھی نہیں ڈرتا؟ خدا کی اسی سزا میں گرفتار ہے. حالانکہ ہم کسی سزا میں گرفتار ہیں. ہم نے چوریاں کی ہیں، ہم نے ڈاکے مارے ہیں، ہم نے لوگوں کو ستایا ہے، ہم نے لوگوں کا برا کیا ہے. اسی سزا میں ہم گرفتار ہیں اور ہماری سزا تو آج بھی ہے. اور ہماری سزا اب یہ اس کا پچھتاوا ہے اس ڈاکو کا. اب وہ ڈاکو اپنے کیے میں پچھتا رہا ہے اور اقرار کر رہا ہے. سب سے بڑی بات اس کے دل میں خدا کا ڈر پیدا ہو چکا ہے. اب اس کے دل میں خدا کا خوف موجود ہے. اسی لیے خدا نے کلام مقدس میں کہا کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا. اور ہماری سزا تو آج بھی ہے کیونکہ اپنے پاپوں کا بدلہ پا رہی ہے. ہماری سزا تو واجبی ہے کہ ہم کو جو سزا پا رہے ہیں، ہم کو جو سزا پا رہے ہیں وہ واجب اور درست ہے کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے. لیکن یہ شخص جو ہماری بنیاد مسلوب ہوا وہ بے گناہ ہے. اس نے کوئی گناہ نہیں کی. پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا. کیا کہا؟ اب اس کا ایمان کس پر ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر. اب اس نے کیا لفظ ادا کیے کہ اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا. ہے وہ شخص ڈاکو، ہے وہ شخص گناہگار، ہے وہ شخص سزاکار، لیکن اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے، جب تو اپنے جلال میں آئے، جب تو اپنے عدالت پر آئے تو مجھے یاد کرنا. آج ہمیں بھی اسی بات کی ضرورت ہے. آپ سن لیتے ہیں کلمہ، آپ سن لیتے ہیں کلام، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. اس ڈاکو نے بھی اگر سن لی ہوتی بات کروں گی اور سن نے کیا لکھا ہے، کیا باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. دوسرے نے بھی سنی یہ بات، لیکن ایک کی زندگی میں کام ہوا، ایک کی زندگی میں کام نہیں ہوا. ایک نے اقرار کیا، ایک نے اقرار نہیں کیا. نجات کس کو ملی؟ جس نے اقرار کر لیا، جس نے ایمان کو مضبوط کر لیا. آج ہم بھی بپتسم تو ہو جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں پہلا پہلا جی سال دانگے بپتسمہ لے لو، بھائی بپتسمہ لے لو، بپتسمہ لے لو. اسی شاید پادری نے کہتے ہیں بپتسمہ لے لینا، اقرار کر لینا، لیکن اس کو ایمان مضبوط نہیں ہوتا. جس کو اس ڈاکو نے جو اقرار کر جاتے جو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا بیٹا پڑھو. اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آج بھی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اس نے اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تم میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور خداوند یسوع مسیح نے اس ڈاکو کو آخری الفاظ، کتنی لمبی توبہ کی ساتھ ہوئی، چھوٹی لمبی توبہ تھی، چھوٹی سی توبہ تھی،
इकरार की, ईमान की, यकीन की, भरोसे की। और खुदावंद यसुम की हमसे भी यही दुआ करता है कि हम अपने ईमान को मजबूत कर ले, हम अपने भरोसे को मजबूत कर ले, ताकि हम भी निजात पा सकें। और जैसे खुदावंद इस डाकू को उसी लम्हा कहा कि तू आज ही मेरे साथ परदोस में होगा, कोई दरमियानी नहीं, कोई टाइम पीरियड नहीं, कोई वक्त नहीं, कोई भी चीज का इंतजार नहीं किया गया, बल्कि उसी लम्हा कह दिया गया कि तू आज इसी लम्हा मेरे साथ परदोस में होगा। और अगर हम भी ऐसी दुआ करें, हम भी ऐसे ही खुदावंद के हुजूर इकरार करें, हम भी ऐसे ही खुदावंद के हुजूर संजीदगी के साथ आए, कहते कि डाकू आया तो हमें भी खुदावंद के असर से यही बात कहा तू भी आज ही मेरे साथ परदोस में हो। कि हमारा जो मकसद, जो प्लान यही है कि हम खुदावंद के परदोस में चाहते हैं। टाइम का खत्म हो गया तो हम आज के नाम के आपको और मुझको कर दें। आमीन।